امریکی فوج کے ایران پر مختلف اہداف پر مسلسل 13ویں روز بھی حملے۔ ایرانی شہر اہواز پر امریکی حملوں میں 4 افراد شہید، 5 زخمی۔ بندر عباس پر امریکی میزائل حملوں میں 2 افراد زخمی۔ کشم جزیرے کے قریب دھماکوں کی آوازیں، امریکی فوج کے 2 میزائل موسان گاؤں کے قریب گرے۔ مشرقی تہران، امیدیہ، جازک، اندشمشق، خرم آباد میں بھی حملے۔ امریکی حکام کے مطابق ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کا مقصد بحری جہازوں کو لاحق خطرات کم کرنا ہے۔ حالیہ امریکی فضائی حملوں میں 55 افراد شہید، 629 زخمی ہو چکے۔ ایران کا امریکی ٹوماہاک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران نے کشم جزیرے کے قریب طیارہ بھی مار گرایا۔ ایرانی فوج نے خطے میں امریکی تنصیبات کو نشانے پر لے لیا۔ بحرین، اردن اور کویت میں امریکی اڈوں پر حملے۔ ایرانی فوج کے مطابق بحرین اور اردن میں امریکی تنصیبات پر ڈرون حملے کیے۔ بحرین کی شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر ایندھن کے ذخائر اور گودام نشانہ۔ بحرین میں امریکی فوجیوں کی رہائشی عمارتوں پر بھی حملے۔ اردن کی الازرق ایئر بیس پر طیارے کے ہینگر پر حملے کیے گئے۔ اردن میں بھی امریکی فوجیوں کی رہائش گاہیں نشانہ بنی۔ کویتی افواج کے مطابق دفاعی نظام نے ایرانی میزائل اور ڈرونز تباہ کر دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا نقصان کا ازالہ ایرانی فنڈ سے کرنے کا اعلان۔ کہا، آپ ہرموز میں تجارتی جہازوں کا نقصان ایرانی فنڈ سے پورا کریں گے۔ ایران کے پیسوں سے ادائیگی منصفانہ راستہ ہے۔ ٹرمپ کے ایران پر سب سے بڑے اور تباہ کن حملے کی دھمکی۔ کہتے ہیں امریکہ بڑے حملے کے لیے تیار ہے۔ ایران کو ابھی تک اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنی پہنچنی چاہیے تھی۔ وہ کہیں تو اسرائیل 2 منٹ میں جنگ میں شامل ہو جائے۔ امریکہ کو ایران کے خلاف کارروائی کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اسرائیل جنگ میں شامل ہوا تو اس کے نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ حوثیوں کے حملے کی سزا ایران کو بھگتنا ہوگی۔ حوثیوں نے دوبارہ جہازوں کو نشانہ بنایا تو ایران کو ذمہ دار سمجھیں گے۔ یمنی حوثی ایران کے پراکسی ہیں۔ حملے ایران کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ حوثیوں کے حملے کی سزا ایران کو بھی بھگتنا ہوگی۔ حوثیوں نے دوبارہ جہازوں کو نشانہ بنایا تو ایران کو ذمہ دار سمجھیں گے۔ یمنی حوثی ایران کی پراکسی ہیں۔ حملے ایران کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو جارحیت کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا، امریکہ کے بعض عہدیدار زمینی حقائق نظر انداز کر رہے ہیں۔ ان کی توجہ صرف 2028 کے صدارتی انتخابات پر ہے۔ یہ پالیسی ٹرمپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کہتے ہیں، امریکہ ایران کو سزا دینا چاہتا تھا۔ امریکہ نے ایران کی بجائے خود کو معاشی سزا دے دی۔ امریکہ کی حکمت عملی الٹا اسی پر بھاری پڑ گئی۔ حملے میں زیر استعمال برطانوی فضائی اڈہ جائز ہدف ہوگا۔ ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ حملوں میں مددگار ملک کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ برطانوی فوجی اڈوں کا استعمال بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ حملوں میں معاونت جنگی جرائم میں شراکت کے برابر ہے۔ پاسداران انقلاب کا امریکی کروز میزائل ذخائر کم ہونے کا دعویٰ۔ کہا، میزائل کم ہونے پر امریکہ نے B-1 طیارے استعمال کیے۔ امریکی ایوان نمائندگان سے ایران جنگ روکنے کی قرارداد منظور۔ امریکی رکن کانگریس پرامیلا جیاپال نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد کے حق میں 214 اور مخالفت میں 208 ووٹ آئے۔ 4 ریپبلکن ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکی سینٹ نے ایران جنگ روکنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ خلیج کے بعد بحیرہ ایمن میں بھی جہازوں پر حملے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں کو آگ لگ گئی۔ اماراتی مربن خام تیل کی قیمت میں 19% کا عشرہ اضافہ۔ مربن آئل کی قیمت $108 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ برطانوی برنٹ کروڈ آئل کی قیمت 7% بڑھ کر $101 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ امریکی WTI کی قیمت 6% سے زائد اضافے سے $93 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ 8 عرب و اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا اسرائیلی اقدامات کی شدید مذمت۔ پاکستان، سعودی عربیہ، قطر، ترکیہ، مصر، اردن، انڈونیشیا اور UAE کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق اسرائیلی وزراء کی سرپرستی میں مسجد اقصی میں داخلے عالمی قانون کی خلاف ورزی قرار۔
مسجد اقصی کے احاطے میں اسرائیلی پرچم لہرانے کی شدید مذمت۔ اسرائیلی اشتعال انگیز اقدامات سے نفرت اور انتہا پسندی کو فروغ مل رہا۔ اسرائیلی اقدامات دو ریاستی حل کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مسجد اقصی کے انتظام کا اختیار صرف اردن کے محکمہ اوقاف کو حاصل ہے۔ اسرائیل فوری طور پر نمازیوں پر عائد تمام پابندیاں ختم کرے۔ مسلسل کوششوں اور عوامی حمایت سے بلوچستان میں پائیدار امن قائم ہوگا۔ دہشت گرد نیٹ ورک کا ہر صورت خاتمہ کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا 20ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کی شرکاء سے خطاب۔ کہا فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف ٹارگیٹڈ کارروائیاں جاری ہیں۔ دہشت گردی اور سہولت کاروں کے خاتمے تک کارروائی جاری رہیں گی۔ بیرونی پراکسی عناصر بلوچستان میں عدم استحکام ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دشمن کے مذموم عزائم کو افواج اور عوام کے سے ناکام بنایا جائے گا۔ محب وطن باصلاحیت اور طاقت ہے فیلڈ مارشل نے قومی یکجہتی کے فروغ میں سول سوسائٹی، جامعات، میڈیا اور نوجوانوں کے مثبت کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ جنرل عامر رضا کو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کر دیا گیا۔ جنرل عامر رضا چیف آف جنرل اسٹاف کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے ترقی اور نئی ذمہ داریوں پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے بلوچستان کے صوبائی وزراء کی ملاقات۔ بلوچستان میں امن و امان، ترقیاتی منصوبوں اور صوبے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت کی بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت تیز کرنے کی ہدایت کا۔ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اور صوبے کی ترقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ تمام متعلقہ ادارے بلوچستان کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ نیب سے متعلق تمام مقدمات آئینی عدالت سنے گی۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کے بعد عدالتی دائرہ اختیار سے متعلق فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا نیب قانون میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ اب نیب مقدمات نہیں سن سکتی۔ نیب کے تمام مقدمات وفاقی آئینی عدالت منتقل ہو گئے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ سپریم کورٹ نے نیب اور وفاقی حکومت کا موقف درست قرار دے دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں لگاتار چوتھے دن اضافہ۔ پیٹرول 4 روپے 40 پیسے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل 3 روپے 62 پیسے فی لیٹر مزید مہنگا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت 331 روپے 52 پیسے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی 378 روپے 66 پیسے مقرر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی ان قیمتوں کا اطلاق آج 24 جولائی کے لیے ہوگا۔ روزانہ کے نظام کے تحت 4 دن میں پیٹرول 15 روپے 37 پیسے مہنگا کیا جا چکا۔ 4 دن میں ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت مجموعی طور پر 2400 روپے 31 پیسے فی لیٹر بڑھائی جا چکی۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ مسترد کر دیا۔ مانسون کا طوفانی سپیل جاری، مختلف شہروں میں موسلادھار بارش۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، گجرانوالہ، قصور، ناروال، گجرات، سیالکوٹ، ساہیوال میں بھی بادل کھل کر برسے۔ خیبر پختونخوا میں بھی مختلف شہروں میں بارش، نشیبی علاقے زیرآب۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آج بھی بادل برسنے کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈنگ کا خدشہ۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے حادثات، جاں بحق افراد کی تعداد 22 ہو گئی، 23 افراد زخمی، 37 گھروں کو نقصان پہنچا۔ مانسون بارشیں، شراہ میں پانی کی سطح پھر بلند ہونے لگی۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی 1,68,000 سے بڑھ کر 2,08,000 کیوسک ہو گیا۔ مرالہ پر 1 گھنٹے میں 40,000 کیوسک کا اضافہ ہوا۔ خانکی بیراج پر 1,65,000 اور قادرآباد پر 2,14,000 کیوسک پانی۔ ہیڈ تریموں پر پانی کی آمد 1,21,000 کیوسک ریکارڈ۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے سندھ میں تربیلا اور چشمے کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ تربیلا میں 3,36,000 اور چشمے میں 3,02,000 کیوسک پانی کی آمد۔ ستلج اور جہلم میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ راوی میں بلوکی کے مقام پر 73,000 کیوسک پانی، جبکہ نالا بھمر اور نالا پھلکو میں نچلے درجے کا سیلاب۔ دوسری جانب پنجاب میں پہلی بار سیلاب کی پیشگی اطلاع کے لیے ڈرون مانیٹرنگ شروع۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر دریاؤں اور بیراجوں کی
ہے